مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج میزان لبرا، تاریخ پیدائش 23 ستمبر سے لے کے 22 اکتوبر تک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں بتا دوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا، میرے بتائے ہوئے حالات عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جن لوگوں پر جادو ٹونے کے اثرات ہوں ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے بہت اعلیٰ ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اپنے کاروبار کے اندر جتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کو پرانا قرض بہت زیادہ ملنے کے چانس ہیں، ان پیسوں کو لے کر اپنے کاروبار میں اگر ڈالیں گے تو کاروبار آپ کا بہت زیادہ بڑھے گا۔ نیا قرضہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو، تو اس کے لیے اپلائی کر دینا چاہیے، آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا۔ تو اوورآل انشاءاللہ آپ کا کاروبار اس مہینے بہت اعلیٰ گزرے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ جو ہے بہت اچھا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ مہینے کے شروع میں ہی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جو لوگ نوکری کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ جو ہے اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر تھوڑا سا اپنے باسز کے اوپر دھیان دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس مہینے کے اندر ترقی ملنے کے چانس زیادہ ہیں۔ تھوڑا سا اس مہینے اگر آپ چاپلوسی کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ تھوڑا سا تعریف کرنا شروع کر دیں، تو یہ مہینہ آپ کو ایک سٹار بنا کر رکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ زیادہ سچ بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، تو ایسے سچ کو اگر آپ نہ بولیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پی جائیں اس کو، لوگوں کو دیکھ کر، غلط دیکھ کر صاف کہہ دینا وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کو نقصان دے گی اس مہینے میں۔ اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کر جائیں کہ لوگوں کو اگنور کریں اس مہینے، تو انشاءاللہ آپ کو اس مہینے کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو لوگ شراکت کے اندر کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے، آپ کو اس مہینے کاروبار کر لینا چاہیے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے، اس ہی مہینے اپلائی کر دیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ آنے والے 2 مہینے کے اندر حالات بدل سکتے ہیں تمام سٹارز کے لیے، تو اس لیے اس مہینے اگر اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن جائے گا۔ جو بچے بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ لوگوں کے لیے مہینہ درمیانہ سا رہے گا۔ رشتہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اگر آپ یا رقیبوں کا ورد آپ کے سٹار کے پڑھائی کے علاوہ، یہ رشتے کے لیے اس طرح بتا رہا ہوں، اگر یا رقیبوں کا ورد رکھیں چلتے پھرتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں بے اولاد میری بچیاں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا۔ میری بچیوں، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ ذہن سے وہم نکال دو، اس میرے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے اس مہینے کے شروع میں ہی اپنا علاج کرواؤ۔ تو یاد رکھنا کہ کبھی کبھی میرا اللہ کی ذات ایک راہ کی چٹکی سے بھی شفا دے دیتا ہے، اس رب العزت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ ہے، کسی پر بھی شک نہ کرو، بس جو بھی ہو میرے مالک نے شفا پتہ نہیں اس کے ہاتھ سے دینی ہے۔ کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، جو ملے اس سے اللہ کی ذات سے دعا کر کے اپنی علاج شروع کروا لو بس۔ اس مہینے بہت زیادہ بہترین مہینہ ہے یہ بے اولاد لوگوں کے لیے۔ تو اگر اس مہینے کو اگنور کر جاؤ گی تو شاید آنے والے وقت میں اتنا زیادہ فائدہ نہ ہو۔ تو میرے اس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے علاج شروع کرواؤ، وہ رب العزت نے شفا دینی ہے، پتہ نہیں کس کے ہاتھ سے دینی ہے۔ ایک گلی والی نکر والے ڈاکٹر سے بھی تمہیں شفا مل سکتی ہے اس مہینے، کیونکہ جو حالات ہوتے ہیں ان حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے، سٹارز میں دیکھا جاتا ہے۔ تو بچیوں، اس مہینے تم لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ چانس ہے، اگنور نہ کرنا۔ شروع میں ہی علاج شروع کروا لو، اپنے محلے میں کرواؤ، کسی سے بھی کرواؤ۔ وجہ کیا ہے اس کے بارے میں پہلے دنوں میں ہی دیکھ لو، تو انشاءاللہ اس مہینے میں تم پر اللہ کی ذات بہت جلدی کرم کرے گا۔ جو دوائیاں پچھلے مہینوں میں یا پچھلے سالوں میں اثر نہیں کر رہی تھی، وہی دوائیاں تم پر اثر کریں گی۔ ٹھیک ہے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے اس مہینے اگنور نہ کرنا، تمہارے لیے بہت بہترین۔ یہ 12 کے 12 سٹارز کے لیے یہ مہینہ بے اولادی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مہینے جو ہے بالکل اگنور نہ کرو، آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین یہ مہینہ ہے۔ شروع کے دنوں کے اندر ہی اپنا علاج شروع کروا لو، انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور کرم کرے گی۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں گھریلو معاملات کی طرف. تو جن لوگوں کے گھریلو معاملات یعنی کہ لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں، اس مہینے آپ کا گھر ٹھنڈا رہے گا، یعنی کہ اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. ہاں، اگر آپ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کریں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو پھر آپ کو تیسرے لوگ ضرور لڑائیں گے. تو بہترین میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ صرف اپنوں پر بھروسہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اس مہینے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. تو بات کرتے ہیں ہم آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی. جی، دسمبر کے مہینہ اور اس میں آنے والے دونوں اسلامی مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے 12 سٹار اور برجوں کی، میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں. جی، تو اب آپ کے صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی مہینے جمادی الاول کے بارے میں. جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے دیکھ لے، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مثلا آج چاند چڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ چاند کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، ایک یاد رکھیے گا کہ چاند بہت اہمیت رکھتا ہے، مہینے کا شروعات اس سے ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو اچھے سے دیکھ کر اس کے پڑھائی کریں تو پورا مہینہ بہت اعلیٰ گزرتا ہے. ہماری زندگی میں 2 مہینے آتے ہیں، ایک انگلش اور ایک عربی، تو ہمیں دونوں کو اگر کور کر لیں تو پورے مہینے کے اندر بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے، بہت سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. تو ان کے صدقے دینے سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ملتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جمادی الاول کی. جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ 100% آپ باوضو ہو جائیں. باوضو ہو کر اس جگہ پر جائیں، یعنی چھت پر یا کسی ایسی جگہ پر، بالکونی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آئے. تو جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے چاند کو دیکھنے سے پہلے آپ نے ورد کرنا ہے یا وہابوں کا 114 بار اور یا ودودوں کا 101 بار. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے چاند کو دیکھنا ہے. چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ کے پاس کاپی ہو نماز والی جو ہوتی ہے، یا موبائل کے اوپر آپ اوپن کر لیں سورہ فاتحہ. تو یہاں پر چیز ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ حساب لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھنا افضل ہے. تو چاند کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا آپ لوگوں کے ستارے میں بہت افضل ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کاپی یا موبائل کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ اوپن کر لینی. سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، انگلی رکھ کے نا. تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے. اول آخر درود ابراہیمی ہونا بہت ضروری ہے جب دعا آپ کریں. تو دعا کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ نہیں مانگنا کسی اور کی ذات کے لیے سوائے اپنی ذات کی. اپنی ذات کے لیے آپ نے صرف دعا کرنی ہے. یہاں تک کہ آپ نے اپنے رشتہ دار، والدین، بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگنا. یہ دعا ہوتی ہے صرف اپنی ذات کی، یہ کسی اور کی نہیں ہوتی. اس میں کسی اور کو شامل کریں تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں. تو سیدھی بات ہے، کسی جگہ پر انسان کو سیلفش ہو جانا چاہیے. یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے سمجھ لیں کہ سیلفش ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہی صرف اپنی ذات کی ہیں. تو یہاں پر بڑا دل کرنا، یہ چیز نہ کیجیے گا، کام نہیں ہوگا. تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. جب تک دنیاوی دولت نہ ہو انسان نیکی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو دنیاوی دولت کمانا بہت ضروری ہے. تو کہنا ہے یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، میرے لیے دنیاوی دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیں، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے. یعنی اس طرح کے الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ اپنی دعا مکمل کرنی ہے. یہ ہو گیا آپ کا اسلامی مہینے کا طریقہ. اب آ جاتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں. تو دسمبر کے مہینے کا سب سے پہلے میں بتانے لگا ہوں مرد حضرات کا. دسمبر کے شروع کے مہینے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے دنوں کے اندر 5 چھٹانک بڑا گوشت لینا ہے. اگر تو آپ کے پاس، یہاں ذہن میں رکھیے گا لینے سے پہلے، اگر آپ کے پاس نزدیک نہر دریا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہاں اب آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر بہت اچھا ہے. پھر آپ نے بڑے گوشت کا قیمہ لینا ہے. قیمہ لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے چلے جانا ہے دریا پر یا اپنے گھر سے، اگر آپ وہاں پر نظر پڑتی ہے لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے گھر پہ ہی قیمہ لینے کے بعد اپنے سر سے 7 بار وار کر
وارنے کے بعد آپ نے جا کر بہتے ہوئے پانی میں وہ پھینکنا ہے، اور اگر وہاں پر زیادہ مناسب ہے جا کر کریں، جس جگہ پر دریا ہو، نہر ہو، چلتا ہوا پانی ہو، صاف پانی ہو، وہاں پر جا کر اپنے سر سے وار کر پھینکیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ نے قیمہ نہیں لینا، پھر قیمے کی طرح کا بنوانا ہے مگر تھوڑی سی بڑی بوٹی ہوگی جو کہ جانور کو نظر آئے، آرام سے اٹھا سکے، پھر آپ نے وہ لینا ہے اور پھر کسی ویرانے میں 7 دفعہ وار کر آپ نے پھینکنا ہے، تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے المالکو یا وکیلو 328 بار، یہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہوگا۔ اور آپ چلتے پھرتے اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے، پھر دن کے اندر آپ نے یہی المالکو یا وکیلو پڑھنا ہے، مگر بغیر کسی گنتی کے، بغیر وضو کے، وضو ہو یعنی کہ نہ ہو، اللہ کا نام ہے کسی بھی صورت میں لیا جا سکتا ہے، تو بغیر وضو کے آپ یہ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دونوں چیزیں کرنے سے اور یہ وہ کرنے سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، بشرطے کہ پھر بتا رہا ہوں جادو کے اثرات آپ کے گھر پہ نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کی۔ تو بیٹا آپ لوگوں کا دسمبر کا جو مہینے کا صدقہ بنتا ہے، چاند کا جو میں نے بتا دیا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، مگر یہاں پر آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ جب یہ چیز کریں گے تو تصور آپ کریں گے اپنے کمانے والوں کا، ٹھیک ہے؟ جب آپ دعا کریں گے نا چاند دیکھنے کے بعد، تو آپ کے تصور میں کمانے والے، یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 5 مرد ہیں، ان میں سے ایک مرد کماتا ہے آپ کا شوہر، تو آپ ایک کو سامنے لائیں گے کہ اس کے ذریعے یا اللہ عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کے گھر میں 6 مرد ہیں اور اس میں سے 6 کے 6 کماتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ ایسا کریں گی، مگر صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا نہیں جو آپ کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا میاں ہے، آپ کے دیور اور جیٹھ ہیں، وہ اپنے اپنے گھر والے ہیں، تو وہ اگر آپ کو اپنے اپنے گھر میں دیتے ہیں تو آپ نے صرف ان کا تصور کرنا ہے۔ جیسے آپ کا شوہر ہے وہ صرف آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، مگر گھر کے اندر کافی لوگ موجود ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھر، تو ان کا نہیں، صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں اور لا کر دے سکتے ہیں، صرف ان کو سامنے تصور رکھنا ہے اور پھر کہنا ہے یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ مگر جب آپ یہ منہ سے ادا کریں تو تصور میں آپ کے وہ مرد موجود ہوں، ان کے ذریعے آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، مگر تصور میں ہوگا کہ ان کے ذریعے عطا فرمائے۔ تو اس طرح آپ یہ اپنے چاند کی دعا اس طرح مکمل کریں گی۔ دسمبر کے مہینے میں شروع میں ہی آپ پہلے 3 دن صدقہ دیں گی انڈے کا، ایک انڈا اپنے سر سے 7 بار وار کے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کے سر سے بھی واریں، یعنی عورتیں کوشش کریں کہ جتنی آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو اپنے سر سے اور پہلے ان کے سر سے وار لینا ہے، کیونکہ دولت جو ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب کی ہوتی ہے، تو اگر گھر میں دولت آنی ہے تو آپ کے گھر کے نصیب میں، آپ کی بیٹیوں کے نصیب کی، آپ کے نصیب کی آئے گی۔ تو آپ نے ان بچیوں کے سر سے وار لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سر سے وار کر باہر گلی میں پھینک دینا ہے۔ رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، مگر آج کا ماحول بہت برا ہے، انسان 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا کرنے لگ گیا ہے۔ تو عورتوں پر تو ویسے بھی بڑی جلدی الزام لگتے ہیں، تو الزام سے بچنا ہے، وقت کی پابندی نہیں۔ اس وقت پھینکیں جب آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز جو ہے اس میں آپ نے فجر کے فرضوں کے بعد آپ کی پڑھائی ہے ستارے کی، جو کہ 11 بار درود ابراہیمی اول، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قدوسو یا رحمانو 313 بار، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد آپ دن کے اندر جب بھی آپ کا مائنڈ میں آئے، آپ نے اس وقت یہ لاتعداد پڑھنا ہے، یعنی گن کے نہیں پڑھنا بالکل بھی، تسبیح تو بالکل نہیں پکڑنی، اور یہ پڑھائی صرف فجر کے بعد ہی کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ظہر، عصر، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی آپ کریں، پڑھ سکتے ہیں مگر 313 بار نہیں پڑھ سکتے، یہ صرف فجر کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ لاتعداد پڑھیں گی، جب بھی آپ کو ذہن میں آئے آپ یہ اس طرح یہ پڑھائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ پڑھائی کریں اس مہینے کے اندر۔ یاد رکھیے گا، لاسٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں،
آخری مہینہ ہے، بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس مہینے کی یعنی کہ جنوری کے مہینے کی بہت جلدی ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کروں مہینہ شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ اگلا سال آنے والا ہے اور مجھے اس سال کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ پورا سال کس طرح بہترین گزرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی، اس میں کچھ مثلا میں کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے ستاروں کی جنات کے مطابق جادو ٹونے کا ایک سارا کور کر کے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں، تاکہ آپ لوگ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے اس چیز کو کور کریں، تاکہ اگلا سال آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین گزرے، پریشانیاں دور ہوں، گھریلو معاملات ٹھیک ہوں۔ تو دعا کیجئے کہ مجھے اللہ کی ذات ہمت دے، اور ٹائم کی پابندی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے مجھے، تبھی میری ویڈیو تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں۔ تو دعا کریں کہ میں اللہ کی ذات ہمت دے اور تھوڑا سا ٹائم ملے مجھے، اور میں جلدی سے جلدی اپلوڈ کروں گا، وہ اپلوڈ کرنی بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال کی بھی بہترین ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا۔ میری تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، مگر کوشش ہوتی ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو کوئی چیز سمجھا سکوں۔ صرف سٹار کے بارے میں بتا دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں حل بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی میری ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔